سب سے پہلی چیز بندہ اللہ کے ساتھ بہترین ادب کو اس وقت اختیار کرتا ہے جب خالص اس ایک رب کی عبادت کرے. جی ہاں، عقیدہ توحید جو ہے، عقیدہ توحید یہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ادب ہے، اور شرک یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بے ادبی ہے. میرے بھائیوں، عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت اللہ کی کسی مخلوق کی طرف ہم نہیں پھیر سکتے، یہ ہمارے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ جو عبادتیں اللہ کی ہونی چاہیے وہ غیروں کی طرف پلٹاتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑی بے ادبی کرتا ہے. دوسرا ادب، تمام اعمال میں بندہ اخلاص اختیار کرے. یہ دوسرا ادب ہے. عبادت تو ہم کر رہے ہیں، لیکن عبادت کا مقصد کیا ہے، یہ دوسرا ادب ہے. اور تمام عبادتوں کا مقصد جو ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا جوئی ہونی چاہیے. میرے بھائیوں، یہ چیز ہم اور آپ سمجھ لیں. تیسری بات، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دینا. یہ تیسرا ادب ہے. اللہ کا کوئی بھی حکم ہو، چاہے وہ چھوٹا حکم ہو، بڑا حکم ہو، اس حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لا حول ولا قوۃ الا بک. قابل قدر بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے درس میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے ایک بندے کا ادب کیا ہو، اس تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی. بنیادی طور پر ہم اور آپ ایک بات جانتے ہیں کہ اگر بندہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ بے ادبی کرے، اس کے ساتھ برائی کرے، معاملات اچھے نہ ہوں، تو قیامت کے دن یہ بندے کے آگ میں داخل کیے جانے کے لیے کافی ہے. حق کی ادائیگی نہ کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، بے ادبی و بدتمیزی کرنا، یہ قیامت کے دن بڑے نقصان کا سودا ہوگا. یا تو جتنا ہم نے کیا ہے، اور بندہ جن نیکیوں کی وجہ سے خوش تھا کہ جنت ملے گی، انہی نیکیوں کی بنیاد پر وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اب ذرا غور کریں کہ یہ معاملہ بندے کے ساتھ ہے، ادب کا. لیکن اگر بندہ اللہ کے تعلق سے بے ادب ہو، اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرے، اللہ اکبر، تو سوچئے کہ بندے کا حشر اور اس کی حالت کیا ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی روایت ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، اللہ نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ اخلاق کی تمام اچھائیوں کو مکمل کر دیں، اور آپ نے اخلاق کی تمام اچھائیاں بندوں کو بتلا دی ہیں. اب اس اخلاق کا تعلق یا تو اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو. ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے بندوں کے اخلاق کے تعلق سے، کہ ایک بندے کا اللہ کے تعلق سے ادب کیا ہو، یا اگر ہم اللہ کے تعلق سے ادب اختیار کرتے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز
بندہ اللہ کے ساتھ بہترین ادب کو اس وقت اختیار کرتا ہے جب خالص اس ایک رب کی عبادت کرے. جی ہاں، عقیدہ توحید جو ہے، عقیدہ توحید یہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ادب ہے، اور شرک یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بے ادبی ہے. میرے بھائیوں، انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی طرح کی بھی عبادت، اب چاہے اس عبادت کا تعلق ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ سے ہو، یا ہمارے دل کے اعتقاد سے ہو، یا مال کو خرچ کر کے ہو، یا اپنے جسم کو تھکا کر کے ہو، عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت اللہ کی کسی مخلوق کی طرف ہم نہیں پھیر سکتے. یہ ہمارے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ جو عبادتیں اللہ کی ہونی چاہیے وہ غیروں کی طرف پلٹاتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑی بے ادبی کرتا ہے. قرآن مجید پڑھیے، سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. جی ہاں، یہ اللہ نے ادب سکھلایا ہے کہ ان دنیا میں بسنے والے تمام انسان، تمام جنات اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مل کر ایک اللہ کی عبادت کریں. سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 23 پڑھی. اللہ نے کیا کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں یہ ساری عبادتیں کس کے لیے کی جائے؟ اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں حکم دیتے ہوئے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. اللہ نے یہ در حقیقت ہمیں سکھلایا ہے کہ اللہ کے تعلق سے جب ہم ادب اختیار کریں. دیکھیے کیا ہوتا ہے، اب ہمارے یہاں اگر بیٹا ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کر لے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بڑا بے ادب ہے. بہن بھائیوں کی عزت نہ کرے تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا بے ادب ہے، بدتمیز ہے. لیکن سماج کے اندر بسنے والا ایک بڑا طبقہ اللہ کی بے ادبی پر آمادہ ہے، اس طور پر کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کی بھی عبادت میں لگا ہوا ہے. اسی ادب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلایا. ہم صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھے، کتاب التوحید کی روایت ہے. کہا سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یا اس کو دوسرے معنی میں کہیں تو یوں سمجھیے کہ اللہ کا ادب، اللہ کے تعلق سے بندوں کی کیا ذمہ داری ہے، کن آداب کا خیال کرے بندے. جی ہاں، سیدنا معاذ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے معاذ آپ کو معلوم ہے کہ بندے کون سا ادب اختیار کریں اللہ کے تعلق سے؟ تو کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. اچھا ایک چیز میں یہاں بتاؤں آپ کو، ایک بڑا بہترین نقطہ ہے. ہمارے یہاں اللہ کی بے ادبی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے سیدنا معاذ سے سوال پوچھا، آپ نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ اعلم. صحابہ کی عادت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی کبھی وہ اگر کوئی چیز جانتے بھی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جواب دینے سے پرہیز کرتے تھے. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات بتلائیں گے، اس لیے انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. لیکن اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی میں نہیں ہے، آپ برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں. تو اب اگر کوئی کہے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ اعلم. اللہ و رسولہ عالم نہیں کہے گا، کیا کہے گا؟ اللہ اعلم. اب ہمارے یہاں کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی، اٹھتے اٹھتے کیا کہتے؟ اللہ یا رسول اللہ. اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. یہ اللہ کی بے ادبی ہے، یہ اللہ کی بے ادبی ہے میرے بھائیوں. صحابہ نے اس ادب کو بڑا بہترین سیکھا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَيَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، کہا کہ بندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو بھی نہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے رسول ہو، فرشتہ ہو، اللہ کا ولی ہو، نیک بزرگ صالح انسان ہو، زندہ ہو مردہ ہو، کسی کو نہیں۔ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد کہا أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ، اچھا یہ بتاؤ، معلوم ہے کہ اگر بندے اللہ کے حق کو ادا کریں، اللہ کے ادب کا خیال کریں، تو اب اللہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ يعذبهم، اللہ تعالیٰ اللہ يعذبهم، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں عذاب نہ دے، اللہ يعذبهم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے۔ تو ہم اگر اللہ کے ادب کا خیال کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اللہ اکبر ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ لیکن آج دیکھیے جہالت کا یہ عالم ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بہت ساری عبادتوں کو اللہ کے بندوں کے لیے کر رہی ہے، جیسے قسم کھانا عبادت ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ماں کی قسم، باپ کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم۔ نظر و نیاز یہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ فلاں صاحب کی نظر ہے، یہ فلاں صاحب کی نیاز ہے۔ ایسے ہی جانور کا ذبح کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ہم کبھی جانور فلاں بزرگ کے نام پہ ذبح کرتے۔ بعض جاہل تو ایسے ہیں اپنے سماج کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، آمین، وہ جانور جنات و شیاطین کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہیں ایسے لوگ، ہیں ایسے لوگ۔ کسی کہہ لیجئے کہ اب اس کو عامل تو نہیں، جادوگر ہی کہیں گے، کسی جادوگر کے بعد علاج کی نیت سے چلے گئے، اب وہ کہتا ہے کہ کالے رنگ کا بکرا لاؤ، ذبح کر کے فلاں جگہ پھینک دینا، واپس پلٹ کے نہیں دیکھنا، تم سیدھے ویسے ہی چلے آنا۔ یہ جناتوں کے نام پہ جانور ذبح کرنے والے لوگ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، چاہے جائے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ لہذا یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تعلق سے ادب سکھاتے ہوئے کہا کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اس نے کفر کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی اگر ہم قسم کھاتے ہیں، انسان کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے اور کفر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض بھائی تو ایسے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوا تو دیکھیے، یعنی اللہ کی بے ادبی کی ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں کہ آدمی جھوٹی قسم اللہ کی کھاتا ہے، لیکن اگر اس کے ہاتھ کو لے کر کے اس کے اولاد کے سر پہ رکھ دیجئے کہ یہ ذرا اولاد کی قسم کھاؤ تو ہاتھ کھینچ لیتا ہے، لیکن جھوٹی قسم کس کی کھاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی کھاتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں اللہ کے بے ادبی میں شامل نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے بے ادبی میں شامل ہے۔ آپ دیکھیں وہ زندہ وہ جاوید رب جو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ سننے میں، نہ دیکھنے میں، نہ بندوں کے حال کا علم رکھنے میں، نہ بندوں کے معاملات میں کہہ لیجئے کہ انتظام کرنے میں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا محتاج ہے، یا اللہ نے کچھ ولی اللہ کو جو ہے کچھ اختیارات دے دیے ہیں، تو میرا سوال ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ منتظم و منصرف تھا، پہلے بھی اللہ رب تھا، خالق تھا، اس وقت تو اللہ کسی کا محتاج نہیں تھا۔ یہ انسان جسے اختیار دے دیا گیا ہے، اس کے پیدا کرنے میں اللہ جب کسی کا محتاج نہیں، تو پھر اسے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں اختیار دے؟ کیا وجوہات ہے، کیا اسباب ہے؟ جو ہم نے اللہ کو رب مانا ہے تو رب کے ماننے میں ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے رب ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ان کو اللہ کے علاوہ نہ پکارو جو نہ تمہارے فائدہ اور نقصان کے مالک ہیں۔ آج بے ادبی کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جنہیں بھی اللہ کے علاوہ پکارا جائے وہ اور فائدہ اور نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن ہم زبردستی کہتے کہ نہیں فلاں جگہ سے اولاد ملتی ہے، فلاں کے دربار سے رزق ملتا ہے، فلاں جگہ چلے جائیے
تو یہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، فلاں جگہ سے وہ مصائب دور. ارے اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نہ وہ تمہارے فائدہ کے نقصان ہے مالک ہے، نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے فائدہ اور نقصان کے مالک ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی بے ادبی. اللہ نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو گئے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تعلق سے ادب سکھلاتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے الا اعلمک کلمات، اے بچے کیا میں تمہیں چند باتیں نہ سکھا دوں؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اللہ اکبر. یہ اللہ کا یہ جو ادب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سکھلائی ہے، وہ ادب کہیں نہ کہیں آج امت کے ایک بڑے طبقے سے چھوٹ چکا ہے. میں تو پریشان ہوتا ہوں کبھی کبھی سوچ کر کے کہ مکہ کے مشرکین کچھ معاملات میں ہمارے یہاں موجود مسلمانوں سے بہتر تھے. آپ پڑھیں گے کچھ کتابوں کو تو ایک واقعہ کئی علماء کی زبانی بھی سنا، کتابوں میں دیکھا کہ ایک اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جنید بغدادی صاحب تھے. وہ ایک مرتبہ دریا پار کر رہے تھے اور دیکھا کہ چلتے چلتے دریا پار کر لیا انہوں نے. اب ان کے پیچھے ایک مرید بھی تھا، اس نے بھی دیکھا تو وہ بھی دریا میں چلا اور کہنا شروع کیا یا اللہ. جنید بغدادی یا اللہ کہہ کے دریا پار کر رہے تھے. اس نے بھی کہا یا اللہ. درمیان میں جانے کے بعد یہ ڈوبنے لگا تو پیر کو آواز دی، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں تو ڈوب رہا ہوں. کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا یا اللہ کہہ رہا تھا نا. کہا یا جنید کہو تب تم دریا پار کرو گے، یا جنید کہو تب تم دریا پار کرو گے. یہ حقیقت، یعنی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر. اب آپ مکہ کے مشرکین کی حالت دیکھیے، کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب یہ کسی دریا میں سفر کرتے اور ان کی کشتی ڈوبنے لگتی تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کو پکارتے. ہماری حالت کیا ہے؟ ہم مصیبت میں یا علی، یا غوث اعظم دستگیر، یا فلاں کے نعرے، اور وہ مشرکین مکہ مصیبت میں سب کو بھلا کے یا اللہ کے نعرے لگاتے تھے. اللہ اکبر. آج اللہ کی بے ادبی بڑے زور پر ہے میرے بھائیوں. اب دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا. آپ جب تلاوت کریں گے سورۃ البقرہ کی تو آیت نمبر 186 پر آئی. اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. کہا کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو کہہ دیجئے کہ میں بندے کے بہت قریب ہوں. جی ہاں، بندے کے بہت قریب. اللہ اتنا قریب ہے اللہ کی قسم کہ ہم اگر تنہائی میں اندھیرے رات میں بستر پر کروٹ بدلتے وقت ہمارے منہ سے ہلکی سی کراہنے کے بھی آواز نکلتی ہے تو آواز اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ہماری حالت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. وہ رب اتنا قریب ہے میرے بھائیوں، اتنا قریب ہے. اللہ کہا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. اللہ اکبر. اس لیے یاد رکھیں عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے اس عبادت کا تعلق ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات سے ہو، چاہے اس عبادت کا تعلق ہمارے دل سے ہو، چاہے اس عبادت کا تعلق جسم کو تھکا کر کے ہو، یا اس عبادت کا تعلق مال خرچ کر کے ہو، اللہ کے ساتھ ادب کا پہلا پہلو یہ ہے کہ عبادت کی یہ ساری قسمیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں، اللہ کے لیے انجام دی جائیں. چلے پہلی بات سمجھ میں آئی. اللہ کا پہلا ادب کیا ہے؟ عبادت کس کی ہو؟ اللہ کا پہلا ادب کیا ہے؟ عبادت کس کی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ہو. دوسرا ادب تمام اعمال میں بندہ اخلاص اختیار کرے. یہ دوسرا ادب ہے. عبادت تو ہم کر رہے ہیں لیکن عبادت کا مقصد کیا ہے؟ یہ دوسرا ادب ہے. اور تمام عبادتوں کا مقصد جو ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا جوئی ہونی چاہیے. میرے بھائیوں یہ چیز ہم اور آپ سمجھ لیں.
آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البینہ کے آیت نمبر 5 میں کہا وما امروا الا لیعبدوا اللہ، کہا کہ اللہ نے انہیں اپنی عبادت کا حکم دیا. اب شرط اللہ نے کیا لگائی، ذرا یہ غور سے سنیے. اللہ نے کہا مخلصین لہ الدین حنفاء، ایک سو ہو کر دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے. اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے، لیکن صرف عبادت نہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے. یہ سمجھ لیں ہمارا، اس لیے کہ اخلاص نہ ہوگا تو عبادت مقبول نہ ہوگی. آپ پڑھیں صحیح مسلم کتاب الزہد کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. کہا اللہ رب العالمین نے کہ بھائی میں شرک کرنے والے کے شرک سے بری ہوں. کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے تو میں بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اور بعض روایتوں میں تو یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ بندہ جس کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سامنے کر دے گا اور کہے گا کہ اپنے عمل کا بدلہ اسی سے لے لو. یہ اللہ کی بے ادبی ہے میرے بھائی کہ اللہ نے ساری نعمتیں دی، نعمتوں کے حصول کے بعد، نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیں. اور اخلاص کا تعلق بندے کے نیت سے ہوتا ہے. کس چیز سے ہوتا ہے؟ نیت سے. یا اخلاص کا تعلق بندے کے دل سے ہے. ظاہری طور پر تو آدمی بڑا مالدار اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا نظر آتا ہے. ظاہری طور پر جو ہے انسان جو ہے بڑا اللہ کی راہ میں لڑنے والا نظر آتا ہے. ظاہری طور پر آدمی بڑا نمازی نظر آتا ہے، اللہ اکبر، لیکن اس کے دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اخلاص کا تعلق بندے کے دل سے ہے، دل سے ہے میرے بھائیوں. آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بہت لمبی روایت ہے، اس کا میں مفہوم آپ کو بتا دوں. جامع ترمذی کتاب الزہد کی روایت ہے. قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے 3 آدمی کو لایا جائے گا. ان میں ایک جو ہے اللہ اکبر قرآن کا قاری ہوگا، دوسرا جسے بہت زیادہ مال دیا جائے گا، اور تیسرا وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہوگا. اب ان تینوں کو لایا جائے گا. قاری قرآن سے اللہ پوچھے گا کہ بھائی ہم نے تمہیں اپنی نعمت دی، قرآن تمہیں یاد کروایا، قرآن پڑھنے سیکھنے سمجھنے کی توفیق دی، تم نے کیا عمل کیا؟ تو اب یہ کہے گا اے اللہ میں رات و دن اپنی قوم کی امامت کرتا تھا، لوگوں کو نمازیں پڑھاتا تھا، قرآن پڑھاتا تھا، سکھاتا تھا. تو فرشتہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو اس لیے قرآن پڑھتا پڑھاتا تھا کہ لوگ تجھے قاری صاحب کہیں، لوگ تجھے عالم صاحب کہیں، لوگ تجھے امام صاحب کہیں، تیری بڑی قدر ہو لوگوں میں، لوگ تیرا بڑا اونچا مقام بنا کر کے رکھے، اس لیے تو پڑھتا پڑھاتا تھا، اس لیے نہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ سے محبت تھی یا اللہ کے دین سے محبت تھی. دیکھیے یہ اخلاص کا معاملہ دل سے ہے میرے بھائیوں. اور اسی لیے کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لتھڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، وہ بگڑ جائے تو سارا معاملہ بگڑ جائے گا. کیا ہے وہ؟ دل ہے. اب دل کے اندر اگر خرابی پیدا ہو گئی تو پھر اخلاص میں کمی آنی شروع ہو جائے گی، اور اخلاص میں کمی آئے گی تو اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کی بے ادبی ہے. اللہ کے ساتھ ادب اختیار کرنا نہیں ہے. ایسے ہی مالدار کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ بھائی مجھے مال ملا تھا، میں نے اللہ کے راہ میں بڑا خرچ کیا، غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی دیکھ ریکھ کی، بیواؤں کی خبرگیری کی، ضرورت مندوں کی مدد کی، مسجد تعمیر کروائی، یہ بنایا وہ کیا. تو فرشتہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے سخی کہیں، بڑا یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہے. اس کو بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. ایسے مجاہد کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا، اللہ اپنی نعمتیں یاد دلوائے گا، جوانی دی، طاقت دی، قوت دی، ہاں کیا کیا؟
اللہ تیری راہ میں لڑ کر کے شہید ہو گیا. فرشتہ کہے گا نہیں تو جھوٹا ہے, تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے غازی کہیں, لوگ تجھے مجاہد فی سبیل اللہ کہیں, لوگ تجھے شہید کے نام سے پکارے. اللہ اکبر. تو اب یہاں ذرا غور کیجئے کہ ہمارے سماج میں جو وبا عام ہے, جو بیماری عام ہے کہ ہم اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوانا بڑا پسند کرتے ہیں, یہ کتنی بڑی بیماری ہے. نہیں, حج کر لیا الحمدللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا. کبھی کہا آپ نے کہ الحاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی کہا؟ نہیں کہا. الحاج ابو بکر صدیق, الحاج عمر الفاروق, الحاج عثمان غنی, الحاج علی المرتضی, الحاج ابو ہریرہ, الحاج فلاں, کہا؟ نہیں کہا. کیونکہ ٹھیک ہے سامنے والے کا ارادہ نہیں ہے ایسا, لوگ اپنی طرف سے کہہ رہے, اسے چاہیے کہ لوگوں کو منع کرے. کیا پتا کب شیطان اس کے دل سے کھیل جائے, دل میں یہ وسوسہ آ جائے, لوگ مجھے حاجی صاحب کہتے ہیں, میں تو حج کر کے آیا ہوں, لوگ مجھے حاجی صاحب کہتے ہیں. سارے حج کا ثواب یہیں پر برباد ہو جاتا ہے. کیوں؟ مقصد بن گیا نا کہ لوگ حاجی صاحب کہیں, ہم اس سے خوش ہو رہے, راضی ہو رہے. نہیں, اگر کسی کو الحاج یا حاجی صاحب کہا جاتا ہے تو لوگوں کو روکے, منع کرے, سمجھائے کہ ایسا کرنے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو سمجھائے, روکے, منع کرے. میرے بھائی یاد رکھیں, کوئی آپ کی عبادت کی تعریف کرے, اسے روکیے, منع کیجیے. کیا پتا کب جو ہے شیطان جو ہے ہمارے دل سے کھیل جائے اور دل میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہاں بھائی میں بڑا عبادت گزار ہوں, نوجوان ہوں ماشاءاللہ, لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان بڑا اچھا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, تہجد بھی پڑھنے والا ہے. اچھا, بعض بھائی کسی نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ تہجد پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, گھر میں عبادت کر. اب سماج میں لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم تہجد گزار ہیں؟ کیا ضرورت ہے بتانے کی لوگوں کو کہ بھائی میں تہجد پابندی سے پڑھتا ہوں. آپ فجر میں کتنے بجے اٹھے؟ میں تقریباً 7 فجر کی اذان کو, بھائی میں 3:30 بجے سے بیدار تھا. یہ کیا ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی؟ یہ اخلاص میں خلل ہے میرے بھائی, یہ اخلاص میں خلل ہے. اپنی عبادتوں کو چھپائیے جیسے آپ اپنے مال و دولت کو چھپاتے ہیں. اظہار مت کیجئے اس کا, کیونکہ یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے, اور اخلاص میں کمی یہ اللہ کی بے ادبی ہے, اور اللہ کی بے ادبی کی جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے. تو دوسری بات, اللہ کے ادب کے تعلق سے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. تیسری بات, اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دینا. یہ تیسرا ادب ہے. اللہ کا کوئی بھی حکم ہو, چاہے وہ چھوٹا حکم ہو, بڑا حکم ہو, اس حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. اس کو ایسے سمجھیے, اللہ کی بے ادبی یہ ہے کہ جب ہمیں دلائل کی روشنی میں کوئی صحیح عمل بتایا جائے تو ہمارا پہلا سوال ہو, اچھا ایسا کیوں کرنا ہے؟ ہوتا ہے نا بھائی, یہ عمل جو ہے ناجائز ہے, اس کی یہ دلیلیں ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایسا ہے, یا کیا کہتے ہیں, میں نے کبھی نہیں سنا, مجھے معلوم ہی نہیں, اچھا ہوگا تو ہوگا, میرا اس سے کیا ہے. اس طرح کی باتیں ہماری آتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی بے ادبی ہے میرے بھائیوں, یہ اللہ کی بے ادبی. اللہ کا کوئی بھی حکم آتا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ اس حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. آپ پڑھیں قرآن مجید, سورۃ النور کی تلاوت کیجئے, آیت نمبر 51 اور 52, 51 اور 52. اللہ نے کیا کہا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت کا معاملہ تو ایسا ہے, ایمان والا مرد اور ایمان والی عورت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں کہ آؤ ہم فیصلہ کرتے ہیں, یا انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا, ہم نے اطاعت کر لی, ختم. یہ اصل اللہ کے ساتھ ادب ہے. بتا دیا گیا کہ اللہ کی کتاب میں فلاں چیز موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ چیز ہے, آپ نے یہ کیا یا کرنے کا حکم دیا, یا اللہ اور اس کے رسول نے یہ کام کرنے سے روک دیا, تو ایمان والا بندہ جو اللہ کے ادب کا خیال کرتا ہے سب سے پہلی بات کیا کہتا ہے؟ سمعنا واطعنا, بھائی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن لیا, اب ہم اس کی اطاعت کریں گے. وہ یہ نہیں کہتا
کہ لوگ کیا کہیں گے، سماج والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے. ہمارے امام صاحب نے تو ایسا نہیں کہا ہے، امام صاحب کا مسئلہ یہ بیان کرتا ہے. اچھا فلاں عالم، ہمارے بڑے عالم صاحب ہیں، بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے. اللہ اکبر. آپ کو میں بتاؤں، ہمارے یہاں شہر کلکتہ میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کی آپ معاملے کو سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. جمعہ کے دن جو ہے، جمعہ کی نماز کے بعد ظہر کی نماز بھی وہاں ادا کی جاتی ہے. اسے کہتے ہیں احتیاطی ظہر. پوچھا گیا کہ بھائی کیوں ادا کرتے ہیں؟ کہا کہ ہمارے ایک بڑے بزرگ آئے تھے، انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی، اس لیے ہم جمعہ کے بعد ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ وہاں کا جگہ کا نام بتا دیتا ہوں، انگس نام ہے. ہم لوگوں نے اس کا نام انگس شریف رکھ دیا ہے. وہ ہمارے بھائیوں کا گڑھ ہے. وہاں جمعہ کی نماز کے بعد ظہر کی نماز بھی ہوتی ہے. کیا یہ اللہ کی بے ادبی نہیں ہے؟ اللہ نے ظہر کی نماز کو اٹھا کے اس کے جگہ جمعہ کی نماز رکھ دی. ہم کہتے نہیں، جمعہ کے بعد ظہر بھی احتیاطی طور پہ پڑھی جائے گی. بھائی فلاں بزرگ کی وصیت ہے، فلاں بزرگ کی نصیحت ہے ہمارے لیے. ایسے کتنے ہی بھائی ہیں جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات رکھی جاتی ہے تو وہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں. نہیں ایسا نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ کی بے ادبی. اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کی خوف و خشیت اور تقوی اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ایسے لوگ جنت کی کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں. اب میں آپ کو اللہ کی بے ادبی کی مثال دیتا ہوں. اللہ کے حکم کو نہ ماننے میں سب سے آسان مثال شادی بیاہ سے دی جا سکتی ہے. شادی بیاہ میں دونوں گھر والوں کا آپس میں متفق ہو جانا، لڑکے اور لڑکی کا ایک مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھ لینا، نکاح کی تاریخ پر نکاح کا ہونا، مہر کی ادائیگی، ولیمے کی دعوت. تقریباً یہ 5-6 چیزیں جو ہیں یہ شرعی نکاح کی ضروریات ہیں. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے اور یہ اللہ کی بے ادبی ہے میرے بھائی. ولیمے کی دعوت میں سسرال والوں نے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی اور سونے کا چین دے دیا. اب یہ بیچارہ چار و ناچار ہو کے، کبھی تو شوق سے کہ بھائی سونے کا ہے پہننا ہے، کبھی ماں باپ کے خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر کے وہ پہن لیتا ہے. کیا یہ اللہ کی بے ادبی نہیں ہے؟ اللہ کے حکم کی ہر مخالفت اللہ کی بے ادبی ہے. آپ پڑھیں، حدیث پڑھیے آپ، مسند امام احمد اور سنن ابی داؤد میں کتاب اللباس کی روایت حدیث صحیح سند سے آئی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہا کہ الذهب والحریر حلال لاناس امتی حرام علی ذکورها، کہ سونا اور ریشم جو ہے یہ میری امت کے عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے اللہ نے حرام کیا ہے. اللہ نے حرام کیا ہے لیکن ہم اسے پہن رہے ہیں ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے، سسرال والوں کو خوش کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اچھا دوسری مثال، جہیز دیتے ہیں. جہیز دیتے ہیں، کیا کہا؟ بیٹی کو ضروریات زندگی کا سامان دے رہے ہیں. بیٹی کی ضروریات زندگی طے کرنا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ نے بیٹے اور بیٹی کی ضروریات زندگی باپ کے موت کے بعد وراثت کی صورت میں طے کیا ہے. اب ہم بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، بہنوں کو وراثت. کیا کہا؟ تمہاری شادی پہ ہم نے 10 لاکھ روپے خرچ کیے تھے، تمہیں یہ مہنگا پلنگ، وہ صوفہ، فلاں الیکٹرانک سامان، ساری چیزیں دے دیا، اب وہ وراثت میں. یہ اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ نے وراثت دینے کا حکم دیا ہے، ہم نے ایک نئی صورت وراثت کو چھوڑ کے جہیز کی شکل میں نکال دیا ہے. تو اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی نہ کرنا اور ان کے آگے اپنے آپ کو سیرنڈر نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی بے ادبی ہے. اب خواتین کا مسئلہ لیجئے. جب ان سے کہا جاتا ہے گھروں میں کہ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں
شادی خانے میں آپ جا رہی ہیں، پرفیوم اور عطر لگا کے نہ جائیے. تو پہلا جواب کیا ہوتا ہے؟ اچھا تم لوگ لگا سکتے، ہم نہیں لگانا. پہلا جواب یہ ہوتا ہے تم تو لگا رہے نا، ہمارے کو کئی کو پابندی، ہم کیوں نہیں لگانا، ہمارے لگانے میں کیا خرابی ہے؟ میری بہن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایما امرأۃ استعطرت فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ. اب دیکھیں یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد کتاب الترجل کی روایت ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عورت گھر سے عطر لگا کے نکلے، قوم والوں پر گزرے اور قوم والے اس کی خوشبو محسوس کریں، یہ عورت اللہ کے ہاں زانیہ اور بدکار لکھ دی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو ایک تو اس میں اللہ کی بے ادبی ہوئی کہ احکامات کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، اور دوسرا گناہ یہ ہوا اللہ اکبر کہ یہ جو ہے زانیہ لکھی گئی اللہ رب العالمین کے ہاں. اور معاملہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیا ہے معاملہ؟ اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سورۃ النساء کی آیت نمبر 65، سورۃ النساء آیت نمبر 65. گھر جا کر کے ایک مرتبہ قرآن کھول کے اس کے معنی مفہوم پر غور کر کے دیکھنا. اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی قسم ہے آپ کے رب کی، کوئی بھی مرد اور عورت اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کے نبی کے فیصلے کو اپنے لیے آخری فیصلہ نہ مان لیں. اب آپ سوچ کے دیکھیے صبح سے لے کر شام تک ہم کتنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی بے ادبی کے کتنے مظاہر نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. کہا قسم ہے آپ کے رب کی، آدمی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپس کے معاملات کے اختلاف میں نبی کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لے. اچھا خالی ماننا نہیں ہے، کہا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، زبردستی نہیں ماننا ہے، خوش ہو کے ماننا. ہاں بھائی میرے نبی کا فیصلہ، کیا کرے مجبوری ہے، مان لینا پڑتا بھائی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں. اللہ نے کہا دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نبی کے فیصلے کو راضی اور خوش ہو کر کے جو ہے ماننا چاہیے. چلے تو یہ تین باتیں جو ہے میرے بھائی یہاں میں نے نوٹ کیا تھا اللہ کے ادب کے تعلق سے. پہلی چیز کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے، اور یہ اللہ کا پہلا ادب ہے. دوسری چیز اخلاص، دوسری چیز کیا ہے؟ اخلاص، یہ اللہ کا دوسرا ادب ہے. اور تیسری چیز جو ہے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ اللہ کا تیسرا ادب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کے آداب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حد درجہ اس کے ادب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایک با ادب مسلمان بنا دے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.